ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا ایک نظریہ، عقیدہ اور مقصد تھا کہ امریکہ میں تبدیلی ضروری ہے، اور اس کے اس مقصد نے اس کو ایسی قوت بخشی ناقابل شکست رکاوٹوں سے لڑنے کے قابل ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے امریکہ کا ایک ڈریم اور ویژن پیش کیا تھا، لیکن وہ لوگ شکستوں کے بعد ہمت ہار بیٹھے، کیونکہ شکست بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو وہ چیز دیجیے جس پر وہ یقین کر سکے۔ یہ 28 اگست سن 1963 کی بات ہے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک کے مختلف علاقوں سے امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی کے مال پر جمع ہوئے تاکہ وہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی مشہور زمانہ تقریر آئی ہیو اے ڈریم سن سکے، اور یہ تقریر منعقد کرنے والوں نے 2.5 لاکھ افراد کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، اور نہ اس زمانے میں کوئی ایسی ویب سائٹ تھی جس پر اس تقریر کی تاریخ لوگ دیکھ سکے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ملک کے مختلف علاقوں سے 2.5 لاکھ افراد بالکل صحیح وقت، صحیح دن اور صحیح جگہ پر جمع ہو گئے؟ یہ بات ہے سن 1960 کی ابتدا کی، جب امریکہ میں نسلی امتیازی سلوک انتہا پہ پہنچ چکی تھی، اور صرف سن 1963 میں درجنوں شہروں میں نسلی فسادات ہو چکے تھے۔ امریکہ ایک ایسا ملک بن چکا تھا جو کہ امتیازی سلوک اور عدم مساوات کے لیے مشہور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سول رائٹس موومنٹس کا خیال اور تصور پیدا ہو گیا کہ تمام انسان برابر ہے، اور پھر یہ موومنٹ گولڈن سرکل اور لا آف ڈیفیوژن کی بنیاد بن گئی۔ اور ایک شخص تھا جس کے پاس بہت سے آئیڈیاز تھے، اور یہ آئیڈیاز دوسرے لوگوں کے پاس بھی تھے، اور اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر۔ اگرچہ اس شخص کے سارے خیالات اچھے نہیں تھے، اور نہ وہ کوئی پرفیکٹ انسان تھا، اور ان کے اپنے بھی بہت سارے مسائل تھے، اور اس کی شخصیت میں بھی بہت سارے کمپلیکسٹیز پائی جاتی تھی، لیکن ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا ایک نظریہ، عقیدہ اور مقصد تھا کہ امریکہ میں تبدیلی ضروری ہے، اور اس کے اس مقصد نے اس کو ایسی قوت بخشی ناقابل شکست رکاوٹوں سے لڑنے کے قابل ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے امریکہ کا ایک ڈریم اور ویژن پیش کیا تھا، لیکن وہ لوگ شکستوں کے بعد ہمت ہار بیٹھے، کیونکہ شکست بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور ہر گزرتے دن سر کا خطرہ مول لینے جیسی جدوجہد کے لیے صرف قانون کا جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی درکار ہوتا ہے، اور ملک میں حقیقی معنوں میں سول رائٹس کو لاگو کرنا آسان کام نہیں تھا، اور یہ صرف قانون پاس کرنے سے ممکن نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے اپنے ملک کو تبدیل کرنا تھا۔ تو یہی ایک وجہ تھی کہ 2.5 لاکھ افراد ملک کے مختلف علاقوں سے ایک ہی آواز پر جمع ہوئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کنگ کا ایک مقصد تھا، اور جو لوگ وہاں آئے تھے ان کا بھی یہی مقصد تھا۔ گویا وہ ڈاکٹر کنگ کے مقصد میں اپنا مقصد دیکھ پائے، تو اسی وجہ سے بغیر کوئی ای میل اور انویٹیشن یا ویب سائٹ پر دیکھنے کے 2.5 لاکھ افراد ایک ہی وقت پر، ایک ہی دن میں، ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو چکے تھے، کیونکہ یہی 2.5 لاکھ افراد حقیقی تبدیلی چاہتے تھے۔ لیکن کوئی بھی فرد اکیلا کسی بھی تبدیلی کو لانگ ٹرم کے لیے برقرار نہیں رکھ سکتا جب تک اس کے پاس ایسے لوگ نہ مل جائے جو اس کا یقین ہے وہ بھی فالوورز کا یقین ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ 2.5 لاکھ افراد نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو فالو کیا، کیونکہ وہ لوگ بھی ڈاکٹر کنگ
کنگ کی طرح یقین رکھتے تھے. حالانکہ ڈاکٹر کنگ سے پہلے اور اس عرصے میں بھی مختلف لوگوں نے مختلف اسٹریٹجیز اپنائے تھے اس قسم کے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے, اور ان میں سے بعض نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا تو بعض نے صبر کی تلقین کی تھی. اور ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ یہ کیوں کر رہے تھے یہ سب کو واضح تھا, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 2.5 لاکھ افراد کے دلوں کو جیت لیا تھا. اور ڈاکٹر کنگ نے اپنا مقصد الفاظ ہی میں ڈالا تھا, اور وہ کیا؟ وہ یہ تھا, I have a dream, I have a dream, I have a dream. اور یہی وہ چیز تھی جس نے سب کو انسپائر کیا. اور ڈاکٹر کنگ نے کہا کہ 2 قسم کے قوانین ہیں, ایک وہ جس میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں, اور دوسرے کو ہم غیر مساوی قانون بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو بھی قانون انسانیت کی قدر کرتا ہے تو پھر وہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن اگر کالے اور گورے میں فرق کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انسانیت کی قدر نہیں کرتا, اور پھر ایسے قانون میں انسان تنگ ہوتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. اور یہ سوچ ڈاکٹر کنگ میں کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ امریکہ کے جس حصے میں پیدا ہوا تھا اور جس رنگ و نسل سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہے تھے, تو وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ اور وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ وہ اپنے سے ماسوا دوسرے لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اس کی موومنٹ میں کالوں کے سوا 1/4 گورے بھی شامل تھے. اگرچہ ان پہ کوئی ظلم و تشدد ہوا ہی نہیں تھا, لیکن وہ ڈاکٹر کنگ کی بیلیف اور مقصد سے اتنے انسپائر ہوئے کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کالوں پہ ظلم ہو. اور لوگوں نے جب ڈاکٹر کنگ کا مقصد اور یقین الفاظ میں سنا تو انہوں نے اپنا مقصد اور یقین ان کے الفاظ میں پا لیا, اور وہ ڈاکٹر کنگ کے نہ صرف دیوانے ہو گئے بلکہ وہ ڈاکٹر کنگ کے ایسے فالوورز بن گئے جو کہ آخری دم تک انہوں نے ڈاکٹر کنگ کا ساتھ دیا. اور پھر انہی فالوورز نے دوسرے لوگوں کو بتایا اور ان کو انسپائر کیا کہ ڈاکٹر کنگ کا یہ بیلیف ہے اور ہمارا بھی یہی بیلیف ہے, تو پھر دوسرے لوگوں کا بھی یہی بیلیف بن گیا, اور انسانوں کی ایک سمندر امریکہ میں موجودار بن کے سامنے آ گئی. اور یہی وجہ تھی کہ 1963 میں مارٹن لوتھر کنگ کی مشہور زمانہ تقریر I have a dream سننے کے لیے 2.5 لاکھ افراد لنکن میموریل پہنچ گئے تھے, اور ان میں سے کوئی بھی فرد ڈاکٹر کنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مقصد کی وجہ سے وہاں آئے تھے, کیونکہ ڈاکٹر کنگ اور ان کا مقصد ایک تھا, اور وہ یہ کہ سول رائٹس موومنٹس کے ذریعے امریکہ کو ایسے ملک میں تبدیل کرنا جہاں پر سب کو مساوی حقوق دی جاتی ہو. اور اس نقطے نے ان سب لوگوں کو گھنٹوں کھڑے ہو کر بسوں میں سفر کر کے واشنگٹن ڈی سی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی تقریر سننے پر مجبور کیا تھا. ڈاکٹر کنگ نے یہ تقریر نہیں کی تھی کہ I have a plan کہ میرا ایک منصوبہ ہے, بلکہ اس نے کہا تھا I have a dream میرا ایک خواب ہے, اور یہ اس کے مقصد کا واضح اظہار تھا, نہ کہ سول رائٹس کے اچیومنٹس کے لیے 12 نکاتی پلاننگ اور منصوبہ. ڈاکٹر کنگ کا اپنا یقین اور مقصد بیان کرنے کا عمل اتنا طاقتور تھا کہ وہ لوگ بھی اس ریلی میں شامل ہو گئے جو کہ نسلی انسانی امتیازی سلوک کے شکار نہیں ہوئے تھے. اور ان 2.5 لاکھ افراد میں سے تقریباً 1/4 گورے تھے, کیونکہ یہ ریلی صرف بلیکس کے رائٹس کے بارے میں نہیں تھا بلکہ سب کے لیے متوازی اور مساوی حقوق کے بارے میں تھا. اور ڈاکٹر کنگ اس مقصد کا لیڈر تھا, ایک ایسا مقصد ان تمام لوگوں کے لیے جو رنگ و نسل کی امتیازی سلوک سے بالاتر ہو کر یہی یقین رکھتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کنگ
बिलीफ का एक सिंबल बन गया। और साइमन सिनेक कहता है कि उस दिन से हम इस यकीन को मादी तौर पर जाहिर करने के लिए डॉक्टर किंग की मुजस्मे बनाते हैं। साइमन सिनेक कहता है कि जब लोगों से पूछा गया कि वो उस दिन वहां क्यों गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर किंग की तरफ इशारा किया कि हमारा भी यही यकीन और मकसद है। और उन लोगों ने कहा कि सबसे बढ़कर ये डॉक्टर किंग ने हमें ये वजाहत दी, हम जैसा महसूस करते हैं उसके इजहार का रास्ता दिखाया, और उसने हमें वो अल्फाज दिए जिनसे हम मुतासिर होते हैं, और उसने हमें कुछ ऐसा दिया जो कि हमारा यकीन है, कुछ ऐसा जो कि हम बआसानी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यही वजह थी कि उस दिन सब रंग, नस्ल और जिन्स के इम्तियाज से मावरा होकर एक दूसरे पर एतमाद करते थे। और यही वो भरोसा और एतमाद था जिसकी वजह से एक ऐसी तहरीक शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक कौम तब्दील हो गई। और फिर नारा कुछ यूं बना, वी हैव अ ड्रीम, वी हैव अ ड्रीम, वी हैव अ ड्रीम। हम सबका एक ख्वाब है, हम सबका एक ख्वाब है, हम सबका एक ख्वाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।